الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سورۃ التکاثر مکی سورت ہے. قرآن شریف کے آخری سپارے کی سورت ہے اور اس کی 8 آیتیں ہیں. اللہ پاک اس سورت میں ارشاد فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر. الہاکم غفلت میں ڈال دیا تم کو غافل کر دیا. التکاثر کثرت کی ہرس نے. دنیاوی سامان، دنیاوی اسباب، اس کی کثرت اور اس کا زیادہ ہونا اور دوسروں سے اس کا مقابلہ کرنا کہ اس کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس اتنا ہو جائے، اور زیادہ کی حرص کرنا اور اس پر فخر و غرور کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں. اسی کو ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر کہ کثرت کے شوق نے، کہ مال کی کثرت ہو، دولت کی کثرت ہو، جائیداد کی کثرت ہو، پلاٹوں کی کثرت ہو، زمین کی کثرت ہو، کاروبار کی کثرت ہو، مال مویشی کی کثرت ہو، جاگیروں کی کثرت ہو، یا بال بچے بیوی بچے کی کثرت ہو، ان چیزوں کی کثرت میں انسان لگ جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو حاصل کروں اور زیادہ سے زیادہ اس کو جمع کروں. عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہوتا ہے تو وہ سوچتی ہے کاش میرے پاس 2 تولہ سونا ہوتا، 3 تولہ سونا ہوتا. ایک سونے کا سیٹ ہوتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اس سے اچھا سیٹ ہوتا یا اس کے ساتھ اور سیٹ بھی ہوتے. آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہوتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ 2 لاکھ ہوں. 10,000 ہوتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ 50,000 ہوں. کاروبار کے لیے جو ہے وہ اتنے وسائل ہیں، وہ سوچتا ہے اس سے زیادہ وسائل آ جائیں. اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں وہ لگ جاتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. لیکن
ان چیزوں کی کثرت میں پڑھنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبر، یہاں تک کہ جا دیکھی قبریں، یعنی کہ یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ انسان جو ہے کثرت میں لگا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے میں، زیادہ سے زیادہ گھر جو ہے کرائے کا ہے، اپنا گھر ہو جائے، اپنا گھر یہاں پر ہے جو ہے وہ کچا بنا ہوا ہے، RCC بن جائے، اور 1 پلاٹ کا ہے 2 پلاٹ کا ہو جائے، 2 کا ہے 4 کا ہو جائے، یا اتحاد ٹاؤن میں ہے جو ہے اس سے بہتر علاقے میں ہو جائے، اس سے بہتر سے پھر اس سے بہتر میں ہو جائے، ابھی گھر ہے بنگلہ ہو جائے، یہ ساری چیزوں میں وہ لگا رہتا ہے۔ ابھی موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، کل جو ہے گاڑی آ جائے، گاڑی چلا رہا ہوں، FX چلا رہا ہوں، تو جو ہے میرے پاس کون سی گاڑی ہوتی ہے FX سے کیا بولو، جو اس سے آگے کی جو گاڑی ہے وہ آ جائے، پھر اس سے آگے کی گاڑی آ جائے، اچھی والی نئی برانڈ نیو کار آ جائے، ہونڈا سیوک آ جائے، کورولا آ جائے، ایسی چیزوں میں وہ لگا رہتا ہے، لیکن اس لگا رہنے میں اس کا جو انجام ہے وہ یہ کہ وہ قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی عمر گزرتی رہتی ہے، اس کی جو عمر ہے اس کے اندر زوال، وہ روح بہ زوال ہے، اس کی عمر روزانہ گھٹتی جا رہی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، حالانکہ اس کی عمر حقیقت میں گھٹ رہی ہوتی ہے، کہ اب جو ہے اس کی عمر کا 1 دن کم ہوا، 1 مہینہ کم ہوا، 1 سال کم ہوا، سمجھے نا، یہ حساب جاری ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے اسباب کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ 1 بیوی ہے تو جو ہے 2 بیویاں ہو جائیں، ویسے تو کوئی 1 بیوی 2 بیوی 3 بیوی 4 بیوی یہ کرنا اگر نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی نیت سے کرے، اور اس نیت سے کرے کہ جو ہے کسی عورت کو بساؤں گا تو اس کا گھر ہو جائے گا، اور جو ہے ایک اسلامی خاندان انشاءاللہ وجود میں آئے گا، اس کی اسلامی تربیت ہوگی، اس نیت سے کرے تو بے شک یہ جو ہے وہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن نیت صرف دنیاوی غرض ہو اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا میں اور زیادہ منہمک ہو جائے، دنیا میں اور زیادہ منہمک ہو جائے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ان کے یہاں تو ایک بری رسم ہے کہ وہ لڑکی کو دیتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ ان کو پیسے نہ دیے جائیں، تو پھر وہ اس پیسے کو جمع کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ رسم غیر اسلامی، اور پھر اس رسم کے پیچھے جو رقم کو جمع کرنے میں وہ اس کا مشغول ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہیں، لیکن وہ آخرت سے غافل بھی ہوتا ہے، لیکن جس چیز کے پیچھے لگا ہوتا ہے وہ بھی اسے حاصل نہیں ہوتا، یعنی سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ الہاکم التکاثر، کہ دنیاوی سامان کی کثرت اور اس پر فخر کرنا، اس کو جمع کرنا، تکاثر، یہ جو لفظ ہے تکاثر کثرت سے ہے، کثرت یعنی زیادہ سے زیادہ، حرص، ہوس، لالچ، اس کے پیچھے یہ لگا ہوا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، تو جہاں پر اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہے وہاں پر اس کو دنیا بھی حاصل نہیں ہوتی۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرتے ہو۔ قبروں کی زیارت سے مراد یہ ہے کہ تم خود قبر میں پہنچ جاتے ہو۔
کلا ہرگز نہیں، یعنی تمہارا یہ کرنا یہ ہرگز سود مند نہیں ہے، فائدے مند نہیں، یہ بالکل قطعاً مناسب نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو۔ کلا ہرگز نہیں، ہرگز جو ہے دنیا اس قابل نہیں ہے کہ تم اس کی کثرت کے پیچھے بھاگو، ہرگز دنیا اس قابل نہیں ہے کہ تم اس کی حرص اور حوث کے پیچھے پڑ جاؤ، تم اس کا لالچ کرو، اور نہ آخرت اس قابل ہے کہ تم اس سے غافل ہو۔ الہاکم التکاثر، دنیاوی سامان اس کی کثرت کے پیچھے بھاگنا، اس کو جمع کرنے کی حرص و حوث کے پیچھے بھاگنا، اور اس میں اپنی عمر کو خرچ کرنا، اپنے مال کو، اپنے جان کو، اپنے وقت کو خرچ کرنا، اس نے تم کو آخرت سے غفلت میں ڈال دیا۔ آخرت سے کیا چیز آدمی کو غافل کرتی ہے؟ ظاہر ہے دنیا کی لالچ، انسان کی جو اپنی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات، ان کا تعلق، ان کی نسبت دنیا سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں دنیاوی خواہشات کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ انسان کی جو اپنی خواہشات ہیں جن کی نسبت دنیا سے ہے، بال بچے، مال و دولت، کاروبار، تجارت، زمین و جائیداد، ساز و سامان اور منصب، جاہ و منصب، مرتبہ، یہ چیزیں، اور اس چیزوں کی کثرت کی ہوس نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا۔ جب انسان ان چیزوں کے پیچھے لگتا ہے، اور عموماً انسان ان چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا؟ اپنے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ذرا نظر دوڑا اور خود اپنے آپ پر غور کرو تو تمہیں نظر آئے گا کہ الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، ان کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز میں لگے ہوئے، ان کی ساری سوچ، ان کی ساری فکر، ان کی ساری محنت اور ان کی ساری پریشانی اور غم، اس کا تعلق دنیا کی نسبت سے۔ ہر کوئی یہی سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ کس طرح میں آگے بڑھوں، اور اس کے لیے منصوبے بنانے میں لگا ہوا ہے، اور اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے، یعنی یہ سورت پڑھ رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ یقول ابن آدم مالی مالی، کہ ابن آدم کیا کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، اور تمہارے مال میں سوائے اس کے کہ وہ چیز جو تم نے کھا لی اور ختم کر دی، او لبست فأبلیت، یا پہن لی اور پہن کے پرانا کر دی، او تصدقت فأمضیت، یا پھر اس کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا اور اس کو آگے بھیج دیا آخرت کے لیے، وما سوا ذالک، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، فذاہب وتارکہ للناس، تو وہ تو جا رہا ہے اور وہ چھوڑ کر لوگوں کے لیے چھوڑ کر جائے گا۔ آدمی جو ہے میرا مال میرا مال، میرا کاروبار، میری تجارت، میری گاڑی، میرا مکان، میری زمین، میرا پلاٹ، میری جائیداد،
میری دکان، میری فیکٹری، میری مل، میرا کارخانہ، میرے مویشی اس میں لگا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا مال وہ ہے جو اس نے یا تو کھا لیا اور ختم کر دیا، پہن لیا ختم کر دیا، یا پھر اللہ کے راہ میں اس کو دے دیا کہ وہ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو گیا. باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑ کے چلا جائے گا. کبھی سنا ہے کہ قبرستان میں کوئی 10 روپے کا نوٹ دے کر بھی گیا؟ جو آدمی کے جیب میں ہوتا ہے نا وہ بھی اس کا نہیں رہتا. اور اس کے باوجود آدمی اس کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے اور جو چیز آگے آ رہی ہے اس سے غافل ہے. الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی حرص نے کہ بہت ہو جائے، بہت ہو جائے، تھوڑا ہے بہت ہو جائے، تھوڑا ہے زیادہ آ جائے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، تم قبر میں پہنچ گئے. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز یہ بات درست نہیں. سوف تعلمون، تم جلد ہی جان لو گے، تم آگے جان لو گے. جب تم قبر میں جاؤ گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کام جو میں نے کیا وہ کرنے کا نہیں تھا، اور جس سے میں غافل رہا، لگتا ہے بھر گیا ہے، اور جس سے میں غافل رہا وہ دھیان دینے کے قابل تھی. نہیں یہ وہ صحیح ہے، صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا، ہرگز نہیں، تم کو بہت جلد قبر میں جاتے ہی معلوم ہو جاوے گا. ثم کلا، پھر ہرگز نہیں. سوف تعلمون، تم کو آگے پتہ چل جائے گا. قبر میں جاؤ گے تو بھی پتہ چلے گا، جب قبر سے نکلو گے تب بھی پتہ چلے گا کہ یہ دنیا جو ہے کتنی بیکار چیز تھی جس کے پیچھے تم نے اپنی زندگی گزاری. میرے بھائیوں، ذرا ہم اس بات کو سوچیں کہ اس حقیر دنیا کے پیچھے جو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. حدیث میں ہے لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، کہ اگر دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی ادا نہ ہے. اب کافر کو اللہ پاک نے کتنی دنیا دے رکھی ہے. کافر کو اتنی دنیا دے رکھی ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. آدمی کبھی اپنے دشمن کو، جو اس کا بدترین دشمن ہو، کیا آدمی کبھی اس کو اپنی کوئی قیمتی چیز دیتا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں، یا مانتے ہیں تو اللہ کے انبیاء کو نہیں مانتے، اللہ کے دین کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شرک کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے بدترین دشمن ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے دنیا ان پر کھول کے رکھی ہے. دنیا کے اندر دنیا ان پر کھلی ہوئی ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اور آخرت
اللہ کے نزدیک بہت ہی قیمتی ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے من کان یرید حرث الدنیا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اس کی کھیتی کو بڑھائیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کو دنیا میں سے دیں گے، جتنا اللہ نے نصیب کیا ہے ازل سے، جو اس نے مقرر کر رکھا ہے وہ دے گا اس کو، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ایسی حقیر اور بیکار چیز اس کے پیچھے ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور جو قیمتی چیز ہے آخرت اس سے ہم غافل ہیں۔ اس دنیا کی حرص نے اور ہوس نے ہمیں اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اتنے تین بالغ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دو نابالغ ہیں، کیا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ حدیث میں ہے کہ جو 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا، ان کی حفاظت نہیں کرتا، اس کا حشر فرعون اور قارون اور حامان کے ساتھ ہے۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا حشر فرعون کے ساتھ ہو، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور جس کو اللہ پاک نے اپنے لشکر کے ساتھ غرق کر دیا، اور آخرت بلکہ ابھی سے وہ ظاہر ہے جب آدمی مر جاتا ہے اس کا ثواب یا عذاب شروع ہو جاتا ہے، ابھی بھی وہ عذاب کے اندر ہے، آگ کے عذاب کے اندر ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں کہ آگ صبح و شام اس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو دنیا کی کثرت اور دنیا کے پیچھے تم لوگ اس طرح منہمک کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں، اور دین کی چیزیں تو آگے کی بات ہے۔ نماز جو کہ ستون ہے دین کا، اور نماز جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان نماز ہے، یعنی اگر نماز ہٹ گئی تو آدمی کفر اور شرک میں داخل ہو گیا۔ اور نماز کی جو حفاظت نہیں کرتا اس کا حشر قارون، فرعون اور حامان جو کہ فرعون کا وزیر تھا، اور قارون جس کو اللہ نے اتنا دیا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں جو ہے ایک جماعت جو ہے وہ مشکل سے اٹھاتی، لیکن اللہ پاک نے اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا، زمین کے اندر اس کو دھسا دیا۔ تو ذرا اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا میں وہی تو نہیں ہوں جس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ الہاکم التکاثر، کہ دنیا کی کثرت، دنیا کی ہوس، وہ خواہشات جن کا تعلق دنیا سے ہے، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور میں اللہ سے غافل ہو چکا ہوں۔ اپنے آپ سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ میں بھی
قبر میں پہنچ جاؤں گا، تم بھی پہنچ جاؤ گے، تم بھی پہنچ جاؤ گے۔ ہر جمعے کو آ گئے، بیان سنا، جیسے مسجد سے نکلے پورا صاف، وہی جو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے تھا وہی واپس آ گیا۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم آگے جان لو گے۔ ذرا میرے بھائی سوچو کہ ملک الموت تمہارے پاس آتا ہے، تمہارے پاس آتا ہے، تمہارے پاس آتا ہے، میرے پاس آتا ہے، کیا ہم لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ وہ تو کسی بھی وقت آ سکتا ہے نا۔ جب وہ آئے گا تو اس سے مہلت مانگو گے، کیا مہلت ملے گی؟ وہ کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتا ہو، اپنے آپ کو صدر کہتا ہو، جب وہ آ جاتا ہے تو کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ میرے بھائیو، اس طرح چہرہ گھمانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھو، اپنے آپ کے اندر دیکھو اور اس سوال کو اپنے آپ سے کرو، یہ یوں یا یوں کرنے سے کوئی حقیقت میں تبدیلی نہیں آ جائے گی۔ ایک دن ہمیں مرنا ہے، ہمارا دادا مرا نہیں مرا، اس کا باپ مرا نہیں مرا، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا باپ بھی مر چکا ہے، دادی مری نہیں مری، تو کیا ہم کو نہیں مرنا ہے؟ ہم کو ہی مرنا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لیتے، یعنی اگر تم کو یقین ہوتا تو پھر ایسا کام تم نہیں کرتے۔ تم اگر یقینی طور پر جان لیتے، اگر کسی کو کوئی بتا دے، ہاں تم کو کوئی بتاوے، تمہارا جاننے والا جس پر تمہیں اعتبار ہو، کہ رینجر کی گاڑی آئی تھی اور تمہارا پوچھ رہی تھی، تمہاری تو ہوا جام ہو جائے گی۔ اس کے بعد پر تمہیں یقین ہے وہ رینجر کی گاڑی میرے بارے میں پوچھ رہی تھی، کیا ہو گیا بھائی؟ وہ اس کی ہوا جام ہو جائے گی۔ لیکن اللہ پاک ہمیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، مگر ہم کی چوں نہیں ہے، ہمارے اوپر رینگتی ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ہمارے اندر کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، تم ایسا ہرگز نہیں کرتے اگر تم یقینی طور پر اس کو جانتے۔ اگر تمہارا یقین ہوتا کہ ہاں یہ ساری باتیں سچی ہیں، یہ سب ہونے والا ہے، تو کیا تمہاری زندگی ایسی ہوتی؟ آدمی دنیا کے پیچھے دوڑ دھوپ کرتا ہے کیونکہ اس کا یقین پیسوں پر ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جب دوڑ دھوپ کروں گا، محنت کروں گا، ہاتھ میں پیسے آئیں گے تو پھر کام ہوگا۔ پیسے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے وہ؟ یقین پیسے پر ہے۔ لیکن اللہ سے وہ غافل ہے، اللہ کی عبادت سے وہ غافل ہے، اس لیے کہ اس کا یقین اس پر نہیں۔ آخرت سے وہ غافل ہے، مرنے کے بعد جو ہونے والا ہے اس سے وہ غافل ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں جو ہے قبضہ قدرت میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، وہ اس سے بھی غافل ہے۔ وہ سمجھتا ہے بس میں محنت کروں گا، کام کروں گا، پیسے ہاتھ میں آئیں گے تو پھر کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔
جھوٹ بولوں گا، خیانت کروں گا، مال بکے گا تو جو ہے میرا کام بنے گا، سچ بولوں گا تو میرا مال نہیں بکے گا، جھوٹ بولوں گا، لوگوں کو بیوقوف بناؤں گا، میرا مال بکے گا، مال بکے گا تو پیسے آئیں گے، پیسے آئیں گے تو کام ہوگا۔ ایمان جو ہے پیسے پر ہے، جب ایمان پیسے پر ہے تو پھر پیسوں کے لیے محنت ہے۔ اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ سیٹ بولے گا کل شرافت کے ساتھ 5 بجے کارخانہ پہنچ جائے تو وہ 5 بجے سے پہلے پہنچ جائے گا، 5 بجے سے پہلے وہ پہنچ جائے گا۔ ایسا نہیں کہ لیٹ ہوں پھر واپس کر دے، دن کی دیہڑی خراب ہو جائے گی۔ زیادہ مستی کروں تو ایسا نہیں کہ فارغ ہی کر دے، یقین اس پر بنا ہوا۔ لیکن اگر اس کا کام 8 بجے ہے تو وہ فجر کی نماز کرے 5 بجے، کیا وہ 5:30 بجے میں نہیں اٹھے گا؟ یوں اٹھے گا، 5 بجے بھی اٹھے گا، 4 بجے بھی اٹھے گا، 3 بجے بھی اٹھے گا۔ مچھلی بیچنے والا ہوگا تو 3 بجے نکل جائے گا، کھیدری پہنچے گا، فچری جائے گا، وہاں سے رات کو مچھلی اٹھائے گا۔ کرتے نہیں کرتے؟ اس سے کبھی پوچھو فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی بھی ہے، وہ سوچتا بھی نہیں ہے اس بات میں۔ تو اس چیز کے پیچھے کتنا تم لگے رہو گے؟ ہم لوگ کتنا اس دنیا کے پیچھے لگے رہیں گے اور کتنا آخرت سے غافل رہیں گے؟ اور آدمی دنیا کی کثرت کے پیچھے بھاگتا ہے مگر دنیا بھی کھوتا ہے اور آخرت بھی کھوتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی کثرت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کیا ہوتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دنیا کی کثرت نے تمہیں غافل کیا یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے، اور پھر جب قبر میں چلا گیا تو پھر اس کی کوئی گاڑی اس کے ساتھ جائے گی، یا اس کو کوئی مکان اس کے ساتھ جائے گا، یا کوئی پلاٹ اس کے ساتھ جائے گا، یا کوئی جائیداد اس کے ساتھ جائے گی؟ نہیں، کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ یہاں بھلے RCC 10 پلاٹ کی عمارت بنا لو اپنے لیے، قبر وہی 6 فٹ کی ہوگی، سمجھے نا؟ قبر وہی ہوگی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور پھر ضرور تم اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے، پھر بالکل آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے، مشاہدہ کرو گے۔ پھر اگر دنیا کے اندر دل کی آنکھ سے دیکھ لیتے تو کرامت تھا، وہاں پر آنکھوں سے دیکھنا بھی کام نہیں ہے، وہاں پر ٹائم ختم ہے۔ انسان مر گیا، اس کے بعد اگر وہ ساری دنیا بھی خرچ کر ڈالے نا کہ اس کو 1 منٹ کی مہلت دے دے ملک الموت، اس کو 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ وہ بولے کہ جتنا میرا مال و دولت ہے، جتنا میرا خاندان ہے، سب قربان، 1 سیکنڈ میرے کو دے دو، 1 سبحان اللہ کے، 1 سبحان اللہ کے لیے فرصت نہیں ملے۔ یہ باتیں میرے بھائیو صرف سننے کی نہیں ہیں، ان باتوں پر عمل کرنا ہے، ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔
ہماری تو صورتیں بھی انگریزوں کی صورتیں بنی ہوئی. صورت بھی ایسی نہیں ہے کہ شکل سے مسلمان لگے. صورت ایسی ہے کہ شکل سے ہاں وہ رنگ کالا ہے یا سانولا ہے تو انگریز نہیں لگتا ہے. اگر رنگ گورا ہوتا تو پھر تو ہم انگریز ہی لگتے. اگر وہ گورا سنہری وہ جو ان کا پیلے جیسا ہوتا ہے نا رنگ, اگر ایسا ہوتا تو پھر انگریز لگتا ہے. اس کو انگریزوں میں اور اس کی شکل میں کوئی فرق نہیں. رنگ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے ہاں بھائی انگریز نہیں ہے. ہاں بعض پٹھان ہوتے ہیں وہ تو لگتے بھی ایسے ہی ہیں, پھر وہ تو اس کو انگریزوں کے ساتھ کھڑا کر دو تو وہ تو پہچان میں ہی نہیں آئے گا. شکل کے اندر کوئی اسلامی رنگ ہی نہیں ہے. نہ سر پہ ٹوپی ہے, نہ بال سنت کے مطابق ہیں, نہ چہرے پر داڑھی ہے, کچھ بھی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, ان کو ہماری کتنی فکر تھی, کتنا درد تھا ہمارے لیے, اور ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی ہے. لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ وہ اگر ان چہروں کو دیکھ لے تو اس کو نفرت ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فارسی آتے ہیں, اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوتی ہیں, داڑھی ان کی کاٹی ہوئی ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تم نے کیا ہو لیا بنایا. وہ فارسی کہتے ہیں کہ ہمارا جو خدا ہے, فارس کا بادشاہ نعوذ باللہ, اس نے ہمیں ایسا حکم دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا خدا, سب کا خدا, اس نے مجھے یہ حکم دیا کہ اپنی داڑھی کو بڑھاؤں اور اپنی مونچھوں کو کتراؤں. آج لوگ داڑھی بھی رکھتے ہیں تو وہ فیشن والی داڑھی رکھتے ہیں, وہ داڑھی نہیں ہے, مذاق ہے. داڑھی کم سے کم 1 مشت واجب ہے, کم سے کم 1 مشت. اور مونچھیں جو ہیں یا تو پوری صاف ہونی چاہیے یا پھر کم سے کم اتنا ہو کہ لبوں پر نہیں ہے. جب یہ ہوگی, چہرے پر ٹوپی ہوگی, ہاں, اور لباس سنت کے مطابق ہوگا, تو پھر وہ انگریزوں کے درمیان کھڑا کرو یا کالے حبشوں کے درمیان کھڑا کرو, وہ نظر آئے گا ہاں بھائی یہ مسلمان ہے. تو ہماری تو شکلیں بھی جب اسلامی نہ ہو, جب صورت ہی اسلامی نہ ہو, تو پھر سیرت وہ کیا اسلامی ہو. دنیا کے پیچھے ہم کب تک لگے رہیں گے؟ کیا ہمیں ملے گا؟ حجام کے پاس جا کر وہاں پر انگریزوں کی تصویریں لگی ہوتی, اس کو بولتے ہیں مجھے ایسا بنا دو, وہ ایسا اس کو بنا کے دیتا ہے. تو انگریزوں کی شکل و صورت پر فخر کرتا ہے وہ انگریز جو تم سے نفرت کرتا ہے, جو تم کو غلام سمجھتا ہے, جو تم کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے, بلکہ اس سے بھی کم سمجھتا ہے, جس نے تم پر قبضہ کیا ہوا تھا اور آج بھی تم پر قابض ہے. آج بھی تم دیکھو تم اس کے غلام بنے ہوئے, تمہارا سارا نظام اس کا غلام ہے. اس کے خلاف جہاد کرنے کے بجائے اس کی صورت, اس کی زبان پر فخر, اس سے بڑی بے غیرتی کو کوئی بات ہوگی؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, اور پھر تم سے پوچھا جائے گا اس دن دنیا کی نعمتوں کے بارے میں. اللہ اکبر. میرے بھائیو, دنیا کے اندر جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھو. اللہ پاک نے آنکھیں عطا کی ہیں,
اللہ پاک نے ناک عطا کیا ہے، اللہ پاک نے منہ اور زبان عطا کی ہے، چہرہ عطا کیا ہے، سر دماغ عطا کیا ہے، دل عطا کیا ہے، اور بازو عطا کیے ہیں، اور پاؤں عطا کیے ہیں، پیٹ عطا کیا ہے، اور سوچ اور فکر عطا کی ہے، سمجھ عطا کی ہے، عقل عطا کی ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ کیا ہم اپنی ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں اس بات کی حفاظت کرتی ہیں کہ وہ ان چیزوں پر نہ پڑے جن کو اللہ نے حرام کیا؟ آج کل تو موبائل ہے، موبائل میں بیٹھے بیٹھے ہر چیز دیکھتے ہیں، دنیا بھر کی غلاظت، دنیا بھر کا میل کچیل اس کے اندر موجود ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب باہر نکلتا ہے تو بھی نامحرم کو تارتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے، یہ پاؤں کا زنا ہے، یہ ہاتھ کا زنا ہے، یہ دل کا زنا ہے، اس سے